ایاز فائن مائک آن کرو. شارٹ ہے بالکل شارٹ ہے. یہ میں نے اپنی ہاتھ سے لکھا اس لیے نمبر لگ رہا ہے. صرف زیادہ 3 سے 4 منٹ. السلام علیکم. صرف جی میں سیکٹری ہوں. میں خود ہی کروں گا اسپیچ صدر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں ایڈریس کروں گا. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ممبران بار سے، خواتین سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ آپ برائے مہربانی تشریف رکھیں کرسیوں پہ. برائے مہربانی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ عبدالرشید راشد صاحب. سبھی بھائی آپ کی طرف جلدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ سماعت فرمائیے. قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید رفاقت علی بخاری. پلیز ان کو آنے دیں ذرا. ادھر سے آنے دیں. ٹائم شارٹ ہے. ادھر سے آنے دیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہبا. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا. تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود
فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. محترم عمران خان صاحب، میں سید فیصل عباس بخاری بہاولپور سے ملک کا ایک قصبہ خانقاہ شریف سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے آپ کی میزبانی حاصل کی، کیونکہ آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور محب وطن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے. اب میں صدر بار جناب اے آر اورنگزیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس نامہ پیش کریں. سب سے پہلے میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ خان صاحب کو ہم نے ویلکم کرنا ہے، اور خان صاحب کا بہاولپور آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آج ہمارے درمیان عمران احمد خان نیازی صاحب ہائی کورٹ بار، میں آپ کو پھر یہ ریکگنائز کراؤں گا کہ ہائی کورٹ بار بہاولپور کو پورے پنجاب میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور خان صاحب کو ویلکم کیا ہے. تو ایک ریکویسٹ میں کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اگر آپ لوگ سکون سے اور اطمینان سے اپنی چیئرز پر بیٹھیں گے تو پھر ہم خان صاحب کی باتیں بھی سنیں گے، اور جو میرے پیچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ بھی خان صاحب کو دیکھ سکیں گے اور خان صاحب کی بات سن سکیں گے. تو آئی پلیز ریکویسٹ all members of the dignified bar to please sit down on your seats and watch carefully, watch sincerely. اگر آپ کو محبت ہے ہمارے خان صاحب سے تو آج اس کا عملی ثبوت دیں اور وہاں پر بیٹھیں. جس طرح سے آپ نے اس گرمی اور دھوپ میں خان صاحب کا اتنی دیر انتظار کیا ہے تو میرے بندے ہاتھوں کو دیکھیں، میرے بندے ہاتھوں کو دیکھیں اور آپ تشریف رکھیں. مہربانی فرما کر آپ لوگ تشریف رکھیں، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا. اور اس کے بعد میں اپنی اسپیچ جو ہے آپ کی باتیں، آج صرف یہاں وکلا کی باتیں ہوں گی، آج یہاں صرف انصاف اور قانون کی باتیں ہوں گی جو میں خان صاحب سے گوش گزار کروں گا. میں نے ان کو اپنے لیٹر آف انویٹیشن میں بھی وہ بات لکھ کر بھیجی تھی. خان صاحب نے اگر وہ پڑھا ہے لیٹر تو میرے لیٹر آف انویٹیشن میں بھی وہ بات لکھی ہوئی تھی. بہرحال میں اپنی اسپیچ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، very warm welcome to the Bahawalpur High Court Bar Association and on behalf of the members of the High Court Bar Association Bahawalpur. زندہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ناچیز اے آر اورنگزیب آپ کے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں اس بار کے رہنے والے، اس بار کے سے میں جنہوں نے میرے ساتھ پچھلے 27 سال گزارے ہیں وہ میرے سارے کیریئر سے واقف ہیں کہ میں نے یہاں پر 2011 میں بطور سیکرٹری کا الیکشن لڑا اور سرو کیا اس بار کو، اور اس کے بعد 2022 میں آپ کی محبتوں سے بھرپور اکثریت کے ساتھ خان صاحب کے سپاہی کی حیثیت سے ان کا نام لینے کے لیے میں یہاں پر جو ہے اس کو آج پریزیڈنٹ کی حیثیت سے موجود ہوں. جناب عمران خان صاحب، میں آپ کے ساتھ آنے والے معزز مہمانوں کو بھی بہت اپنی دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. میری طرف سے میری بار کی طرف سے انتظامات میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوئی میں اس کی تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن یقین جانیے یہ آپ کی محبتیں ہیں
کہ سیلاب کا سیلاب امڑ آتا ہے. یہ محبتوں والا سیلاب ہے, یہ بربادیوں والا سیلاب نہیں ہے. یہ محبتوں والا سیلاب ہے. یہ آپ کے لیے دیوانے ہیں. میرے روکنے کے باوجود میں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے, اس نے کہا کہ مجھے یہاں تصویر بنوانی ہے, کسی نے کہا کہ میں نے ہاتھ ملانا ہے, کسی نے کہا کہ میں نے دعائیں دینی ہے. میں کس کس کو روکوں اور کس کس کو منع کروں؟ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ان کو جو ہے وہ روک سکوں آپ تک پہنچنے سے. تو آپ اس تکلیف میں ان کی محبتوں کو شامل کیجئے گا. میرے لیے یہ بات قابل اعزاز ہے کہ میرے فرسٹ ایڈوکیٹ آف دی کورٹ یعنی ایڈوکیٹ جنرل آف دی پنجاب احمد اویس صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں. جناب شاداب جعفری صاحب, آپ آئی ایل ایف والے جتنے بھی ہیں وہ تمام حضرات ان سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آئی ایل ایف کے جو دوست ہیں وہ شاداب جعفری صاحب جو اس وقت چیف آرگنائزر ہیں, ان سے کون واقف نہیں ہوگا. ان کے لیے بڑی وارم ویلکم جناب کہ وہ یہاں پر کریں گے. اسی طرح ہمارے جتنے ممبر پنجاب بار کونسل صاحب جن کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکوں گا, جو لاہور سے خصوصاً تشریف لائے ہیں, رانا ضمیر جیڈو صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اقبال ثاقب صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں جو ڈی جی خان سے تشریف لائے ہیں, اور ہمارے رانا اقبال نون صاحب جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں لودھرا سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے, اور ہمارے بہاولپور ڈویژن کے جو ممبر پنجاب بار کونسل ہیں جناب سکندر نگانا صاحب, عمران چٹھا صاحب, وہ جو ہے وہ سب لوگ, ان سب کو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح اگر میرے کسی بھائی جو آرگنائزرز میں سے جو خان صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں, پنجوتا صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ کوارڈینیٹ کیا. اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اعتبار آپ سے جو ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں. اسی طرح دوسرے دوست احباب صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی یہاں پر موجود ہے, اور ان کے ساتھ نئے اپوائنٹ ہونے والے میرے جونیئر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کلیم اللہ ہاشمی بھی جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں. میں سب تعارف کے بعد اگر اپنی اس بار کو یہ کریڈٹ نہ دوں کہ انہوں نے مجھے مضبوط کیا اور انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس ہستی کو یہاں پر بلاؤں اور وہ آئیں, اور اس کے لیے میں بلچنا آباد سے لے کر صادقہ آباد تک اپنے تمام صدور, اپنے تمام سیکٹریز, میں اگر ان کا نام لینا شروع کروں تو جناب چیئرمین وہ 16 بارز ایسوسی ایشن ہیں, اور آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, لیکن ایک ایک نام لینا اور پھر میری ایگزیکٹو میں میرے نائب صدور, میرے صدر, میرے جو سیکٹری ہیں, میرے ایگزیکٹو کے ممبر مجھے نظر آ رہے ہیں, ان سب کی رات دن کی محنت سے یہ پروگرام ممکن ہوا. میرا تعارفی خطاب ہی طویل ہوتا چلا جا رہا ہے, اور میں نے آپ کے ہی مطالبات خان صاحب کے سامنے رکھنے ہیں, اس لیے یہ میں ضرور سمجھوں گا کہ میں ان سے اس کے متعلق آگے بات کرنا شروع کروں. خان صاحب, میں آپ کو اس بہاولپور بار کا تھوڑا سا تعارف کرانا ضرور سمجھوں گا, کیونکہ میرے جو لائرز کمیونٹی ہے وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے ریکگنائز کرتی ہے کہ جس وقت ریاست پاکستان میں بہاولپور کی ریاست کا الحاق ہوا تو اس وقت اس خطے کی علیحدہ ہائی کورٹ جو ہے بغداد الجدید کے نام سے موجود تھی, اور آج وہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ بن چکی ہے اور وہ اس کا حصہ ہے. تو جو ہمارے نواب صاحب نے, محسن پاکستان نے یہاں پر ان کی جو خدمات تھیں ان کو جو ہے وہ سرنڈر کیا, اور انہوں نے ان کی تنخواہیں چلائیں, اور انہوں نے یہاں پر اپنے سارے وسائل دیے, تو یہ خطہ محرومیوں کا شکار رہا, اور ان محرومیوں کا آج تک ہم ازالہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں, کبھی کسی حکومت میں, کبھی کسی حکومت میں. میں آپ کو ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا اس بات کا کہ آپ نے پازیٹیو سٹیپ اٹھا لیا تھا 3.5 سال میں کہ اس خطے کی محرومیوں کو دور کیا جائے. یہ آپ نے ابھی اندر داخل ہوتے ہی ساؤتھ پنجاب کے نام سے جو سیکریٹریٹ کا دیکھا ہے, وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. میں کہوں گا کہ بار اس کو جو ہے ضرور ریکگنائز کرے اور اس کو ایکنالج کرے. جناب چیئرمین صاحب, ہائی کورٹ بہاولپور کے حوالے سے اور قانون اور انصاف کے حوالے سے اگر اس بات کو آج کے تناظر میں جو ہے وہ ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ یقیناً ناانصافی ہوگی. ایک طویل تاریخ وکلا کی موجود ہے جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کی ہے. میرا خیال ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا, اس بات سے. جو ہمارے
آنریبل گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ اس وقت لائنس کمیونٹی کا فنکشن ہے اس لیے میں یہ بات کھل کر سکتا ہوں کہ جتنا اس پاکستان کے قیام سے لے کر اس کے بچانے تک جو کچھ بھی کردار ادا کیا ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک سے لے کر آج تک وکلاء کا کردار ایسا رہا ہے کہ اگر وکلاء اپنا کردار ادا نہ کریں تو کبھی بھی اس ملک کی جو آئینی سرحدوں کی حفاظت ہے وہ نہیں ہو سکتی. ان آئینی سرحدوں کے حفاظت کے حوالے سے کبھی کبھی تو ایسے ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان تضادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ شاید ایک قانون کی وردی پہننے والا وہ عدالتوں کے خلاف ہے. نہیں جناب, آج اس بات کو بالکل میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ میں 1 سال تک اس بینچ کا حصہ بھی رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کا اس بینچ کا حصہ بھی رہا ہوں, لیکن ہم کبھی بھی وکلاء کی ڈگنیٹی کو اس حوالے سے نہیں دیکھتے کہ کوئی آئین شکنی ہو اور وکلاء جو ہے وہ خاموش رہیں. وکلاء نے کبھی خاموش نہیں رہنا. دوسری طرف انصاف حاصل کرنے والوں کے لیے تحریک انصاف کا منشور ہے انصاف پر مبنی معاشرہ. انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اسی سسٹم, اسی آئین اور اسی عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا. جناب چیئرمین, یہ بات آپ کے خیر خواہ, آپ کے بہی خواہ ہونے کی حیثیت سے میں واضح طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو یہ راستہ بتاتا ہے کہ ان سے الجھاؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنی ہے وہ آپ کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہی عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی, انہی عدالتوں سے ہی ہمیں جو ہے ہر طرح کا انصاف جو ہے وہ ملے گا. میری بات لمبی ہوتی چلی جائے گی, باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں. خطے کی محرومیوں کے حوالے سے ہائی کورٹ, آپ جس وقت آپ عنان اقتدار میں تھے اور انشاءاللہ جب آپ نے اب دوبارہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنا ہے انشاءاللہ. اچھا خنان اعظم وزیر اعظم, خنان اعظم وزیر اعظم, خنان اعظم وزیر اعظم. تو جس وقت ہائی کورٹ بارز کے معاملات اور وکلاء کی نمائندگی کے حوالے سے آپ تک صحیح معلومات میں تو نہیں سمجھتا کہ شاید نہیں پہنچائی گئی ہوں گی, لیکن یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیوروکریسی کے حوالے سے یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں رہیں. ہائی کورٹ بار بہاولپور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار کے فنڈز کے لیے ہمیں جا کر جو ہے وہ منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ فنڈز دیا جائے. ایسا میکینزم موجود ہے. میری ایڈوکیٹ جنرل صاحب اس بات کی جو ہے وہ تائید کریں گے کہ ہر بجٹ میں ہر تحصیل بار کے لیے, ہر ڈسٹرکٹ بار کے لیے, ہر ہائی کورٹ بار کے لیے ایسے میکینزم موجود ہونے چاہیے. ایسا میکینزم موجود ہے کہ ان کو خود بخود جو ہے وہ فنڈز جنریٹ کر دیے جائیں تاکہ ان کے ڈیلی افیئرز جو ہے وہ چل سکے اور انہیں کسی سیاسی مقصد کے لیے جو ہے وہ اس وقت استعمال نہ کیا جا سکے. جناب والا, اس خطے کی محرومیوں کا ذکر نہ کرنا سرین ناانصافی ہوگی. یہاں سے آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ, میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی اور ان کے نمائندگان بھی آج موجود ہے یہاں پر, تو یہ ضروری ہے کہ ان کو ان کا جائز حصہ جو ہے ان کی ایلیویشن کے حوالے سے, ان کی جابز کے حوالے سے, سرکاری وکلاء کے حوالے سے اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 یہ ہمیں بتاتا ہے کہ all are equals. آخر میں جناب, میں تحریک انصاف کی جو جدوجہد تھی 25 مئی کے حوالے سے اگر اس کا ذکر نہ کروں تو یہ یقیناً ناانصافی ہوگی. ابھی جب ہم بار میں انٹر ہوئے ہیں, خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, ہمارے 80 سالہ بزرگ پارلیمنٹیرین MNA جنہوں نے اس پورے بہاولپور ڈویژن میں میں دعوے سے کہتا ہوں, خان صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے کوئی اپنی پارٹی نہیں بدلی اور وہ اپنی پارٹی کے سٹینڈ کے ساتھ قائم رہے. جناب ملک فاروق اعظم صاحب, اور وہ شدید بیماری کی حالت میں بھی صرف خان صاحب کی محبت میں جو ہے آج وہ یہاں پر تشریف لائے, جن کے گھر 24 مئی کو چھاپا مارا گیا اور ان کو اور ان کے بیٹے جو ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے عثمان فاروق,
ان کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح مخدوم کلیم اللہ ہاشمی کو بھی گرفتار کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر اس علاقے اور اس خطے کی اگر میں قربانیوں کی بات کروں اور ذکر نہ کروں سمیرہ ملک کا، جو کہ خواتین ونگ کی بھی آپ کی لیڈر ہیں، یہاں پر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا اور 2 دن جیل رہے. اب اگر ان لوگوں کی قربانیاں بھی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہیں، کنسیڈر کی جائیں گی، تو اس لیے جناب والا اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس کو ضرور کنسیڈر فرمائیں گے. آخر میں اس حوالے سے جناب والا کو ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے اچھا ایک بات مجھے عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہیں، میں اپنے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہاولپور نے ہمیشہ ریسکیو کا کردار ادا کیا ہے. ان کی پروٹیکٹیو بیل کرانے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے. اس میں ہمارے سیکرٹری صاحب بھی اس میں شامل تھے. اور اسی طرح 25 مئی کے حوالے سے جو پہلا آرڈر بہاولپور بینچ کا تھا، جس نے پورے پاکستان میں روٹیٹ کیا، اور ہم نے ان کو جو 3 MP O کے آرڈرز تھے ان کو سیٹ اسائڈ کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. تو ان معروضات کے ساتھ میں خان صاحب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ بہاولپور ہائی کورٹ اور بہاولپور کا خطہ ہی ہے جو خان صاحب کے لیے ہر وقت جو ہے دور ہونے کے باوجود، نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود، وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہا. چاہے ہماری آواز آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، یا آپ کی آواز ہم تک پہنچنے نہ دی جائے، اس کے باوجود ہم نے خان صاحب سے اپنی محبت کا جو اظہار ہے وہ دامے در میں جو ہے وہ کیا ہے. آخر میں مہمان نوازی کے روایات کو اپنی بار کے کسی صورت بھی جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتا. اور میں نے خان صاحب کے لیے جو ہماری یہاں پہ روایتی اجرک ہے اس کو ضرور ان کو پیش کرنا ہے. تو وہ میرے مہمان ہیں، تو مجھے اس کی جو ہے نا میں اس کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لے آئیں تاکہ جو ہے پہنائیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہمارے وکلاء صاحبان جنہوں نے اس بہاولپور میں جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کی اور وہ جیل گئے، ان کے لیے وہ ہم نے 2 شیلڈز جو ہیں وہ ارینج کی ہیں. وہ بھی خان صاحب کے دست مبارک سے اگر وہ ہم لیں گے تو ان کے لیے یہ باعث اعزاز ہوگا. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. لے آئیں. شیلڈ سر، شیلڈ مجھے نہیں لے آئیں آپ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے. میں صدر بار جناب ایر اورنگزیب سے ملتمس ہوں کہ وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو شیلڈ پیش کریں. میں صدر بار سے ملتمس ہوں کہ عمران خان صاحب میڈم سمیرہ کو شیلڈ پیش کریں. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ایک دوجے کا تھامو ہاتھ چلو چلو عمران کے ساتھ ایک دوجے کا تھامو ہاتھ چلو چلو عمران کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی
कर दिया खोल दो सोच की बंद गली तहरीक इंसाफ चली रहीम मोहतरम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जनाब औरंगजेब साहब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडियम, मुअज़्ज़िज़ अरकान बार, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत मुख्तसर आपसे बात करना चाहता हूँ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जनाब खान साहब, पाकिस्तान के वकला ने आपके सामने है लॉयर्स मूवमेंट में जो रोल प्ले किया, उन्होंने अथॉरिटेटिवली एक चीज़ साबित कर दी कि जब भी कानून के मुकाबले में बड़ी से बड़ी कोई ताकत आ जाएगी वो घुटने टेकेगी और कामयाबी कानून की होगी। वकला ने यह साबित कर दिखाया और आज बहावलपुर बार के वकला और पूरे पाकिस्तान के वकला आपके साथ खड़े हैं, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है इस कौम को, जो ये कभी एहसानमंद रहेगी हमेशा आपका, और वो ये है कि आपने कौम का जमूद तोड़ा, पहली बात। और दूसरा, आपने इस कौम के अंदर हुब्बुल वतनी का एक जज्बा पैदा किया है। आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एकदम सबसे पहले तमाम बड़ी ताकतों को और दुनिया की तमाम ताकतों को यह कह दिया कि पाकिस्तान विल नॉट बी यूज्ड एज एन हायर्ड गन। ये बहुत बड़ी बात थी, किसी ने आज तक नहीं कहा था। और आखिर में मैं जानता हूं कि खान साहब को सुनने के लिए आप बेकरार हैं। एक शेर पाकिस्तान की नौजवान वकला और हमारी नस्ल के लिए मैं खान साहब की तरफ से ये शेर पढ़ना यहाँ देकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे तुम ही आओगे। मेहरबानी। अब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ और बाहर से खिताब करें। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब सबसे पहले औरंगजेब साहब, प्रेसिडेंट बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मेरे कोलीग्स पार्टी के भी मेरे मेंबर पंजाब बार, हमारे ILF के सपोर्टर्स, शराब जाफरी आए हुए जिन्होंने ILF तकरीबन शुरू की थी, और मेरे मेंबर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार और हमारी जो फीमेल लॉयर्स और मेल्स। लेकिन मैं एक खास वजह से आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि जरा आप इसके ऊपर आज सोचें भी, जब आप घर जाएं इसके ऊपर सोचें, और आप ये ज़हन में डाल लें कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर हम जो बार बार एक बात करते हैं कानून की हुक्मरानी, असल में हम बात करते हैं इंसाफ की। हम क्यों कहते हैं कानून की हुक्मरानी? क्योंकि जंगल के कानून के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, जिनको हम बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। बनाना रिपब्लिक होती वो है जहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। अगर मेरे से कोई ये पूछे
کہ ایک چیز پاکستان میں اگر ہم ایک کام کر دیں جو ہمارے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے گا، وہ کیا ہو؟ ایک چیز اگر اس ملک کو اگر ہم اس ملک کے اندر انصاف قائم کر دیں، اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ان کے لیے ایک قانون بن جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں، اور جب طاقتور چوری کرتا تھا اس کو وہ ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہ بیسکلی ایک چیز یاد رکھے، ایک چیز، جب تک ہم طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، یہ بھول جائیں کہ کوئی بھی اس ملک کو اوپر اٹھا سکتا ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیں، میں آپ کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اس نے ایک پینل بنائی ہے، کمیشن بنائی، پتہ چلانے کے لیے کہ غریب اور امیر ملکوں کے اندر یہ کیوں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، غریب ملک غریب ہو رہے ہیں، امیر ملک امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک پینل بٹھائی جس کا اس کا نام رکھا فیکٹ آئی پینل۔ اس نے بڑی دیر کی ریسرچ کے بعد کس نتیجے پہ آیا، اور ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم اس چیز کو سمجھے۔ جو میں 26 سال اس ملک کے اندر انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں کرپشن کے خلاف، کیونکہ انصاف آئے گا تو کرپشن ختم ہوگی۔ تو وہ جو فیکٹ آئی پینل کی فائنڈنگ وہ کیا تھی؟ اس کے مطابق ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ، یعنی کہ ہماری طرح کے ملک جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، غریب ملک، ان ملکوں سے 1700 ارب ڈالر 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے لندن کے فلیٹ خریدے جاتے ہیں۔ یہ یہاں سے غریب ملکوں سے ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، صاحب اقتدار، ان کی جو ایلیٹ ہے، وہ چوری کر کے پیسہ غریب ملکوں سے ہر سال 1700 ارب روپیہ، 1700 ارب ڈالر، روپیہ نہیں ڈالر، غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتے ہیں۔ ابھی نہیں سن لیں، ایک یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ میں تو آیا اصل میں آپ کو اس جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں پہلے سمجھ جائے نا وہ جہاد ہے کیا۔ یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کس قسم کی جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ خود کش حملہ کر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے جدوجہد کی تیاری کریں۔ دیکھیں جب تک جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً تب کہا تھا کہ جب تک آپ بڑے ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے وہ ملک نہیں بچ سکتا بربادی سے، کیونکہ چھوٹا چور کتنی چوری کر لے گا؟ چھوٹا چور تو چلے بھینس چوری، گائے چوری، یا یہ موٹر سائیکل گاڑی زیادہ سے زیادہ، لیکن جو بڑا ڈاکو ہے وہ صرف میں شہباز شریف اور بیٹوں نے جو صرف ایف آئی اے کے اندر ان کی چوری پکڑی گئی ہے 16 ارب روپیہ جو پکڑا گیا، جو نہیں پکڑا گیا وہ تو گیا باہر، یعنی جو ایف آئی اے نے پکڑا تھا وہ 1700 تھا۔ زرداری کا یہ جو اومنی فیک اکاؤنٹس وہ 100 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو چھوٹا چور ہے وہ کتنی چوری کرے گا؟ بڑا چور، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ملک تو تب تباہ ہوتا ہے جب بڑے چوروں کو آپ نہیں پکڑتے۔ وہ پیسے
وہ جب پیسہ چوری کرتے ہیں وہ بستر کے نیچے تو اربوں روپیہ نہیں چھپ سکتا, اس کو ہنڈی حوالے سے باہر بھیجنا پڑتا ہے ڈالر لے کے. ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے, جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, غربت پھیل جاتی ہے. اور جس ملک کے اندر آپ کی کرنسی گرنا شروع ہو جائے, باہر سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی, فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی, ملک ترقی نہیں کرتا. تو میرے عظیم لیڈر نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بڑے ڈاکوؤں کا معاشرہ, آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا. چھوٹے چوروں کو پکڑنے سے کیا فائدہ؟ سارے جتنے آپ کے جیل میں اس وقت جتنے بھی آپ کے چور بیٹھے ہوئے نا, پتہ نہیں 70,000 میں سے کتنوں نے چوری کی ہوئی ہے, ان ساروں کا پیسہ آپ اکٹھا کر دیں تو ایک شہباز شریف اینڈ سنز کرپشن لمیٹڈ کمپنی جنہوں نے ایک کھانچا مارا ہے, وہ 16 ارب کا جو ان کا ایف آئی اے کا کیس ہے, وہ سارے چوروں پہ اس سے زیادہ پیسہ. سو اس لیے جو میں آج سب کو آپ کو تیار کرنے آیا ہوں, دیکھیں ہم نے مل کے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. حقیقی طور پہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے جب تک انصاف نہ ہو, کیونکہ انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 25 میں ہم کیا کر رہے تھے جو اتنا کریک ڈاؤن ہوا؟ میرے اوپر کوئی ابھی تک پتہ نہیں 16 ایف آئی آر ہیں, ساروں کے اوپر ایف آئی آر. ہمارے فاروق اعظم اس عمر میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, خواتین کو پکڑ لیا, 2 بجے گھر میں پولیس سے چھاپے مارے. یعنی پولیس نے 2 بجے ایسے گئے چھاپے مارے جیسے پتہ نہیں کون مجرم تھے. اور جرم کیا تھا کہ ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا, تو لانگ مارچ کا تو 2 ہمارے دور میں فضل الرحمان نے بھی فیصلہ کیا تھا. جی ڈیزل صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا, اور پھر کم پہ ٹانگنے والی بلاول نے بھی فیصلہ کیا تھا. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے تو ویسے وہ ایک مریم بھی ایک لے کے آئی تھی کوئی لانگ مارچ قسم کی, وہ راستے میں گم ہو گئی. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے نہ کسی کے لیے کوئی کنٹینر کھڑے کیے, نہ ہم نے ان کو کوئی ایف آئی آر کاٹی. تو ہمارے دور میں 3-4 لانگ مارچ ہوئی تھی. ہم نے بھی وہ ایک لانگ مارچ اناؤنس کی, پر ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے. اور پھر جب وہاں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے, وہاں اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے, لبرٹی چوک میں ان کے اوپر شیلنگ کی گئی. کبھی میں نے اس طرح پولیس کو فیملیز کے اوپر شیلنگ کرتے نہیں دیکھا. تو یہ اس کے لیے ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی, یہ ہمارا رائٹ تھا. میرا آئین مجھے حق دیتا تھا, میرا آئین مجھے پرامن احتجاج کرنے کا حق دیتا تھا. اور پرامن احتجاج کیوں؟ کہ ملک کے اوپر بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. تو ہمیں اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم پرامن احتجاج کر سکیں. ڈنڈے چلائے انہوں نے, ایسا ظلم کیا, اور اس کے بعد مسلسل کبھی میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن, اچھے نامور کریڈیبل وہ صحافی جن کی عزت ہے معاشرے میں, ان کے اوپر کریک ڈاؤن, وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. میڈیا بھی اے آر وائی کے اوپر اس کو بند کیا ہوا. وہ اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بحال کیا. کبھی اس طرح کا جو خوف جو شہباز گل سے ہوا, جو اس کے بعد وہ جمیل فاروقی وہ ایک ننگا کر کے لوگوں کو مارا گیا, ایسے کبھی نہیں ہوا. جو اپوزیشن لیڈر, سندھ کا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ, جو اس طرح اس سے کیا جا رہا ہے, وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے کیس میں زرداری ڈال دیتا ہے.
کیونکہ یہ مجرم ہے, زرداری مافیا ہے, یہ شریف خاندان مافیا ہے, یہ تو ڈیموکریٹس ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے مجھے اپنی وکلا برادری کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جنگ ہے انصاف کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے, یہ چوروں کا, مافیاز کا, کارٹلز کا, جو بڑے بڑے شوگر مافیا ٹائپ کارٹلز جو چینی مہنگی کر کے اربوں روپے کا نفع کماتے ہیں لوگوں کی کمر توڑ کے, مہنگائی کر کے. یہ جو لینڈ مافیا ہے, سب سے بڑا مافیا یہ بن گیا. اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے انشاءاللہ ایک انصاف کا انقلاب لے کے آنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جس دن ہم نے رول آف لا, قانون کی بالادستی, جس دن ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لیا ہے, جس دن کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کو جیل میں ٹارچر کیا جائے, کسٹوڈیل ٹارچر جسے کہتے ہیں, جو صحافی ہیں وہ ان کی آزادی ہو اپنی رائے کے لیے. ہاں, اگر قانون میں اگر وہ کسی کی توہین کرتے ہیں, کسی کو لائبل کرتے ہیں, تو قانون میں اس کے پر سزا ملنی چاہیے جس طرح مغرب میں ملتی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ چینلز کو بند کر دیا, وہ اپنی جان بچا کے صحافی باہر بھاگ رہے ہیں. کسی کو عمران ریاض جیسے صحافی کو جیل میں ڈال دیا. وہ جو ارشد شریف جس کی اتنی رسپیکٹ ہے, اس کو چینل سے نکال دیا, وہ باہر ملک سے چلا گیا. یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. تو جمہوریت کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ سب سے زیادہ وکلا پروٹیکٹ کرتے ہیں. قانون پروٹیکٹ کرتا ہے جمہوریت کو, آئین پروٹیکٹ کرتا ہے, اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ. اور یاد رکھیں, پاکستان موومنٹ میں جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال اور جو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم, دونوں آپ کی برادری سے تھے, دونوں وکلا کمیونٹی سے تھے. اور پاکستان کے اندر خاص ایک رسپیکٹ ہے وکلا کی. اس لیے میں اپنی ساری پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو آج دعوت دے رہا ہوں, جو مرضی پارٹی کے لیے آپ ووٹ کریں, یہ اس کا میرا کوئی مقصد نہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن قانون کے لیے. کیونکہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ کہتا ہے میرا جو سارا قرآن کا مطالعہ ہے, ابن خلدون دنیا میں سب سے ریسپیکٹڈ ہسٹریوگرافر ہے, ہسٹری کا, ماڈرن ہسٹری کا, جس کو باپ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا جو قرآن شریف کا مطالعہ ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ صرف ایک وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کیا جائے. اور یہی انصاف ہی فرق ہے, اصل میں تو انصاف ہی فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں اور انسان کے معاشرے میں. جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ, طاقت کی حکمرانی, شیر جو مرضی چاہے کرے, باقی سارے جانور چھپتے پھرتے ہیں, ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. اور ہاں, وہ شیر نہیں ہے جو جالی والے سرکس والے ہیں, میں اصل شیر کی بات کر رہا ہوں. اور انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے, شیرمان خان, عمران خان, انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے, انسانی معاشرہ جدھر کمزور کو قانون اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور سے. سویلائز سوسائٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر قانون کمزور کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب تک اگر قانون پروٹیکٹ نہیں کرتا کمزور کو, تو وہ پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوتا, وہ صرف عقل مند جانور ہوتے ہیں.
عقل مند جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے اللہ نے, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ دو چیزوں کی بات کرتے تھے, انصاف اور انسانیت. یہ دو چیزیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں جانوروں سے فرق کرتی ہیں, اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ہمیں انسان بنانے کے لیے. اور اس لیے انشاءاللہ پاکستان میں جو اب ہماری جہاد ہے وہ ہے انصاف کی. پاکستان زندہ باد.